الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى والصلاة والسلام على حبيبه الأعلى وعلى آله التقى وأصحابه نجوم الاهتداء وأولياء أمته وعلماء ملته أهل الصدق والصفاء وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات في الوراء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. موسیٰ ز ہوش رفت بیگ پر تو صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی. عشق راز طبی کی خنجر و باک و نیست، اصل عشق از عباد و خاک و نیست. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو چوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپیٹ کر قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو سے نامرادی کے دن لکھے تھے. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم عموماً اپنے خطاب کی شروعات اور ملاقات کے وقت سلام سے کرتے ہیں. سلام کی اہمیت پر 2 حدیث کریمہ سماعت فرما لیجیے، جن سے اندازہ ہوگا کہ سلام کرنے میں کس قدر خیر و برکت، محبت، مودت ہے، اور کس قدر ثواب کا وعدہ اللہ عز و جل کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ہمارے گھروں میں دولت آ رہی ہے لیکن محبت رخصت ہوتی جا رہی ہے. اور سلام ایسا مفید عمل ہے جس کی برکت سے مال، اولاد اور محبت سب میں اضافہ ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے، خادم رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹے جب بھی گھر میں داخل ہوا کرو یا گھر والوں سے مل تو سلام کیا کر. یہ سلام کرنا تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کا سبب ہوگا. اور ایک مقام پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر السلام علیکم کہا. رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 10 نیکیاں. اس کے بعد دوسرا شخص حاضر بارگاہ میں ہوا، اس نے سلام کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ذریعے سلام پیش کیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں. آپ نے سنا کہ سلام کرنے میں ہمارا کتنا فائدہ ہے. اب عادت بنا لیجیے کہ جب بھی کسی مسلمان سے ملاقات کریں تو سلام ضرور کیا کریں گے. آئیے ہم سب اپنی اور پوری کائنات کے آقا و مولا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اصحاب کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
طلب القلوب ودائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اب حضرات درود مقدس کی فضیلت میں ایک حدیث پاک سن لیجئے۔ امید ہے کہ آپ عشق و محبت میں ڈوب کر دل کی عطا گرہیوں سے درود پاک پڑھیں گے۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، نامہ اعمال سے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کم از کم 3 فائدے ہیں۔ 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 گناہ کم ہوں گے اور 10 درجات بلند ہوں گے۔ لہٰذا ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود پاک کی تلاوت فرما دیجیے۔ محترم حضرات، آج میری گفتگو کا عنوان معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں آپ حضرات کو افلاک کے خرق و اتیام، کرو نار، وضع مہر کی فلسفیانہ بحثوں میں نہ الجھا کر آسان جملوں میں قرآن و حدیث کے مطابق اس مبارک مسعود سفر کے کچھ گوشے آپ حضرات کی سماعتوں کے ذریعے دل میں اتارنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں تو اپنا عقیدہ بشکل شعر اس طرح ظاہر کر چکا ہوں: اسے تو زہ مہر پر و نار کے طبقے بھی کیوں روکیں، جسے میرے خدا نے عرش سے آگے بلایا ہے۔ آگ میں گرمی، برف میں ٹھنڈک، دھوپ میں تبش، پتھر میں سختی پیدا فرمانے والا اللہ عز و جل شانہ ہی ہے، وہ چاہے تو آگ میں ٹھنڈک، برف میں گرمی، دھوپ میں سردی پیدا فرما دے۔ جب اسی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کے درمیان سے گزارا تو نقصان پہنچانے کی ہمت کس میں ہے؟ لہٰذا اس قسم کی بحثوں میں پڑھنا ہی فضول ہے۔ بحث وہ کرے جو اللہ جل جلالہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا منکر ہو۔ لہٰذا ہم بات کرتے ہیں معراج شریف کے متعلق۔ نبوت کے 12ویں سال حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ اقدس میں آرام فرما رہے تھے۔ سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام چھت کھول کر تشریف فرما ہوئے، فرشتوں کی بڑی جماعت کے جلووں میں شاہانہ شان شوکت کے ساتھ مسجد حرام شریف میں لائے اور سینہ مبارک کھول کر قلب اطہر و اقدس کو نکالا اور حکمت و انوار سے معمور فرما کر اپنی جگہ رکھ کر ہاتھ پھیرا تو سینہ مبارک جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ قدرت الہی سے سارے عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 4 مرتبہ کیا گیا۔ پہلی مرتبہ لڑپن میں اس وقت عمر شریف تقریباً 4 برس تھی، قبیلہ سعد کے علاقے میں۔ دوسری مرتبہ قریب البلوغ تقریباً 10 برس کی عمر شریف میں، اور تیسری مرتبہ نزول وحی سے قبل غار حرا میں اعتکاف کے زمانے میں۔ چوتھی مرتبہ سفر معراج سے پہلے مسجد حرام شریف میں، اور ہر مرتبہ حکمت و انوار ربانیہ سے معمور کیا گیا۔ سفر معراج سے پہلے ہونے والے شق صدر کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکہ مکرمہ میں اپنے کاشانہ اقدس میں آرام فرما رہا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے خوابگاہ کی چھت سے راستہ بنا کر میرے پاس آئے، پھر مسجد حرام لے گئے، میرا شرح صدر فرما کر دل نکالا، آب زمزم سے غسل دے کر اپنی جگہ رکھ دیا، پھر ایک سونے کا تشت جو کہ ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا پورا کا پورا میرے سینے میں ڈال دیا، پھر سینہ بند کر دیا گیا۔ مقامی گور ہے، جس مقدس ہستی کے سینہ قلب اقدس کو شک کر کے 4 مرتبہ انوار الہی بھرے گئے ہوں، اس کے علم و پاکیزگی کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا چھپے گا عالم میں ایسی ذات سے جس نے چشمے سر سے جی بھر کے جلوائے خدا کیا دیکھا۔ میری دینی ایمانی بھائیوں، یہ ایسا مبارک مقدس سفر ہے کہ اس کی برکتوں سے ہم نماز جیسی نعمت عظمیٰ سے مشرف ہوئے۔ سابقہ میں کوئی فجر یا ظہر ادا کرتا تھا تو کوئی صرف عصر، مغرب یا عشاء۔ ملائکہ میں کوئی جماعت جب سے پیدا ہوئی ہے صرف حالت قیام یا رکوع میں ہے، تو کوئی قعود سجدے میں، ہر ایک کو قیام، قرات، رکوع، سجود، قعود وغیرہ سبھی ادا کرنے کی سعادت نہیں دی گئی۔
مگر قربان جائیے اللہ جل کی رحمت و احسان پر کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل ہمیں ایسا طریقہ عبادت عطا فرمایا جو تمام امتوں اور فرشتوں کی عبادت کو جامع ہے۔ دیگر مخلوقات پر یہ بھی واضح فرما دیا ہے کہ حضرت انسان ہی کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ اور اللہ عز و جل مجدہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، تبھی اسے اس بلندی تک پہنچایا جو کسی بھی مخلوق کے لیے آخری حد ہے۔ اس کے بعد مقام عبدیت ختم ہو جاتا ہے۔ سیدنا حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاسطان میں کیا خوب فرمایا، بلغ العلا بکمالہ کشف التجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ الحضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب منظر کشی فرمائی ہے، خدا ہی دے صبر جان پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کی جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دلہا بنا رہے ہیں۔ جب کسی کو دلہا بنایا جاتا ہے تو اس کی طرف سے صدقہ اتار کر غریبوں محتاجوں کو دیا جاتا ہے۔ اس وقت خاندانی خدام بھی ہوتے ہیں جو اتار لینا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ دنیاوی دلہا کے گھر والے روپے پیسہ کپڑا ظواہر وغیرہ دیتے ہیں، مگر یہ عرش قدسی دلہا ہے جو سراپا نور تو ہی ہے بلکہ سبھی نوریوں کو اس کی در سے نوری خیرات ملی ہے۔ لہٰذا ایسے دلہا کے اعجاز میں ان کا رب کریم کائنات میں جس پر فضل فرمائے اسے نوری کیوں نہ بنا دے گا۔ تبھی تو معاملہ یہ ہے کہ منگتوں کے صف میں شمس و قمر نجوم الافلاک بھی نظر آتے ہیں، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ خیال رہے کہ مانگنا اور بات ہے اور مانگنے پر مل جانا اور بات ہے، لیکن یہ بارگاہ ایسی نہیں ہے کہ یہاں کا مانگتا محروم رہ جائے، لہٰذا نوری خیرات خوب بانٹی گئی۔ منگتے ایسے روشن ہوئے کہ ابھی تک روشن ہے، بلکہ ان شاء اللہ قیامت تک روشن رہیں گے، انشاءاللہ قیامت تک روشن رہیں گے۔ وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ الحضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا کمال ملاحظہ فرمائیے۔ سبھی جانتے ہیں کہ نہانے میں جو پانی گرتا ہے اس میں کثافت گندگی ہوتی ہے، صفائی نورانیت نہیں، لیکن الحضرت فرماتے ہیں کہ وہ اور ہوں گے جن کا غسالہ میلا ہوتا ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور والے ہیں کہ ان کے غسالہ مبارک کی خیرات سے بزم انجم منور ہے۔ یہ حال تو جسم اقدس و انور کی اوپری اعضاء کا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبوں کے دھون کا عالم یہ ہے کہ بچا جو طلبوں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ فرشتوں نے دلہا بنایا، سواری کے لیے براق پیش کیا گیا۔ براق ایک چوپایا تھا جس کا قدر حمار سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ ایک قول کے مطابق لفظ براق برق سے بنا ہے۔ اس سواری کی رفتار بجلی کی طرح تھی، جہاں نگاہ پڑتی وہیں اگلا قدم پڑتا۔ اس سفر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تیز گامی کی کیفیت اعلیٰ حضرت نے یوں بیان فرمائی ہے، روش کی گرمی کو جس نے سوچا، دماغ سے ایک بھوکا پھوٹا، خرد کے جنگل میں پھول چمکا، دہر دہر بیٹ چل رہے تھے۔ خطبہ حضرات و واقعات معراج میں ایک بے اصل روایت بیان کرتے ہیں جس کا محصل یہ ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرش اعظم کا تشریف فرما ہوئے تو اس خیال سے نالین مبارک اتارنا چاہیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وادی مقدس میں نالین اتارنے کا حکم ہوا تو مجھے عرش اعظم پر جانے کے لیے بدرجہ اولا اتارنا چاہیے۔ یہ منظر دیکھ کر عرش اعظم ہلنے لگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے محبوب اپنے نالین مبارک پہنے ہوئے ہی عرش پر تشریف فرما ہو۔ وہ کلیم تھے، تم حبیب ہو، وہ اور تھے، تم اور ہو، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نالین پہنے ہوئے ہی عرش اعظم پر جلوہ افروز ہوئے۔
محترم حضرات، حدیث کی کسی بھی کتاب میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ یہ روایت ناخذ ترسوں کی خرافات میں سے ایک ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ کسی روایت سے نہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج میں نالین شریف پہن کر جانا ثابت ہے، اور نہ ہی یہ ثابت ہے کہ آپ نالین مبارک اتار کر تشریف لے گئے۔ لہٰذا عرش پر نہ تو بانالین جانا ثابت ہے، نہ ہی بے نالین۔ لہٰذا بغیر پختہ ثبوت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوخ کرنے سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے۔ سیدنا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری طرف جھوٹ منسوب کرنا عام لوگوں سے متعلق جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے، بلکہ جس نے میری جانب جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لہٰذا ایسی روایتیں بیان کرنا کسی بھی طرح جائز نہیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ فضائل و نواقب خود بے حساب و بے شمار ہیں۔ انہیں رومی، سعدی، جامی، حافظ، عرفی، شیرازی، قدسی، خسرو رضا و بریلوی ہی کیا بلکہ خود سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام سید الملائکہ بیان کرنے سے قاصر ہیں، تو من گھڑت روایتوں کی کیا ضرورت ہے؟ من گھڑت روایتیں تو اس کے لیے بیان کی جائیں جسے خود کوئی ذاتی فضیلت حاصل نہ ہو، جبکہ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے معراج کے سلسلے میں ایک طویل حدیث نقل فرمائی ہے۔ اس میں ہے کہ جب مسجد حرام شریف سے مجھے براق پر سوار کر کے لے چلے تو ایک ایسی جگہ پر سواری روک کر نماز پڑھنے کو کہا جہاں کھجوروں کے درخت بہت زیادہ تھے۔ میں نے نماز پڑھی۔ جب اس جگہ سے رخصت ہونے کا ارادہ کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جہاں نماز پڑھی ہے اس جگہ کا نام یثرب اور طیبہ ہے۔ پھر ہم چلے یہاں تک کہ روشن چمکتی زمین پر پہنچے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے کہنے پر وہاں اتر کر نماز پڑھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس علاقے کو مدین کہتے ہیں، اور جس درخت کے قریب آپ نے نماز پڑھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درخت ہے۔ پھر وہاں سے جب آگے بڑھے ایک جگہ نماز پڑھنے کو کہا گیا، میں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد بتایا کہ یہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ پھر بیت المقدس پہنچے۔ حدیث کافی طویل ہے، میں نے مختصر بیان کی ہے۔ اس حدیث پاک سے ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ نماز ادا فرمائی۔ مدینہ طیبہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا اور جہاں مزار مبارک بننا تھا، اس کے علاوہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے درخت کے قریب جسے اللہ عز و جل نے اپنے خصوصی تجلی سے سرفراز فرمایا۔ تیسری بیت الحم میں جو کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ہے۔ لہٰذا سمجھ میں یہ آیا کہ جس جگہ اللہ عز و جل کی کسی خاص نعمت کا ظہور ہو اور اس جگہ عبادت کرنا اللہ عز و جل مجدو کو پسند ہے، مگر نہ جانے کیوں کچھ لوگ آج اولیاء، انبیاء، شہداء و صالحین کی یادگاروں، ان کے مزاروں کو سلام کی حمایت کا نام دے کر مٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہدایت عطا فرمائے۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تشریف فرما ہوئے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام نے امامت فرمانے کی گزارش کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اس کی منظر کشی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز اقصی میں تھا یہی سرے آیا ہوئے معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ شب معراج اقصی میں امامت سے ہوا ظاہر، امام قدسیہ تم ہو، امام مرسلہ تم ہو۔ اس قدر تیز رفتار کے باوجود شعور آ گئی کہ کیفیت ملاحظہ فرمائیے۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار کے قریب سے گزر ہوا تو میں نے انہیں اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھتے دیکھا۔
جب انسان سفر کرتا ہے تو جس قدر سواری تیز ہوگی چیزیں اسی قدر تیزی کے ساتھ پیچھے بھاگتی محسوس ہوتی ہیں۔ سائیکل ٹریکٹر میں سفر کرنے والا اپنے قریب سے گزرنے والے کو پہچان لیتا ہے، لیکن موٹر سائیکل، بس، کار کا مسافر اس قدر خوبی سے نہیں پہچان سکتا۔ لیکن اگر کوئی ہوائی جہاز یا بہت تیز ٹرین یا کار کا سفر ہو تو نہیں پہچان پاتا۔ اگر ایسی سواری ہو کہ جو بجلی کی رفتار سے چلتی ہو تو اس میں بیٹھنے والا اپنے قریب سے گزرنے والی اشیاء کو کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن قربان جائیے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی قوت بصارت و بصیرت اور شعور آگاہی کے براق پر سوار ہیں۔ راستے میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار مبارک کے قریب سے گزرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ انہیں پہچان لیتے ہیں بلکہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ صرف یہی نہیں، سرسری طور پر ملاحظہ فرمایا بلکہ اس قدر عمدگی امتنان سے دیکھا کہ جسم و چہرہ اقدس کے خد و خال بھی بیان فرما رہے تھے۔ واپسی میں ایک قافلہ جو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان مکہ کی جانب سفر کر رہا تھا، اس کے مسافروں کو بھی پہچانا، گم شدہ اونٹ کا پتہ بھی بتا دیا، مزید یہ بھی فرما دیا کہ وہ قافلہ مکہ مکرمہ کب پہنچے گا۔ حدیث پاک سماعت فرمائیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ایک دبلے پتلے سیدھے بالوں والے آدمی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قبیلہ شمع کے ایک فرد ہوں۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ میانہ قد اور نہایت سرخ سفید رنگ والے تھے۔ ان کے چہرے بشرے سے ایسے تازگی ٹپکتی تھی جیسے ابھی غسل خانہ سے نکلے ہوں، اور میں خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی اولاد میں سب سے زیادہ مشابہ ہوں۔ پھر 2 برتن مجھے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا جبکہ دوسرا شراب سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ان دونوں برتنوں میں سے جسے پسند فرمائیں اسے نوش فرما لیں۔ میں نے شراب کے مقابلے دودھ کو اختیار فرما کر پی لیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ دودھ اختیار فرما کر آپ نے فطرت اختیار فرمائی ہے، اگر شراب پی ہوئی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آسمانوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرات انبیاء کرام علی نبینا و علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور ملاقات بھی۔ ان حضرات کی گناہ گاروں کے لیے ان کرم نوازیوں میں بھی یادگار ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت، خصوصاً آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں کم کروانے کی ترغیب دینے کا واقعہ تو بہت سنتے ہیں، لیکن سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کا کرم بھی ملاحظہ فرما لیجیے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی اسی رات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بھی زیارت ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، اے حضور سید عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں بتا دینا کہ جنت کی مٹی بہت ہی زرخیز ہے، اس کا پانی بھی بہت میٹھا ہے، لیکن وہ خالی پڑی ہوئی ہے، اور اس کی باغبانی سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ اکبر کہنا ہے۔ یعنی جس قدر ان کلمات طیبات کا ورد کرو گے اسی قدر اس میں درخت کھڑے ہوتے جائیں گے۔ خطبے میں جس آیت کی ہم نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ عز و جل نے اسرا بعبدہ کا لفظ ذکر فرمایا ہے۔ عربی قواعد گرامر کے اعتبار سے یہ لفظ باب الافعال سے ماضی کا صیغہ ہے، جس کی نمایاں خاصیت متعدی ہونا ہے، جس کا سیدھا سا مفہوم یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود نہیں گئے بلکہ لے جائے گئے ہیں۔ خود جانے اور لے جائے جانے کے فرق کو اس طرح سمجھیے، کوئی شخص اپنے محبوب بادشاہ یا کسی سے بھی ملاقات کی کوشش کرتا ہے، مگر عرصہ دراز گزر جانے کے باوجود وصال و زیارت نصیب نہیں ہوئی یا دربار تک رسائی حاصل نہ ہو پائی، اگرچہ ایک ایک منزل روز اس جانب بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ہزاروں منزلوں کی دوری اور خود کمزور ہونے کی وجہ سے ابھی قریب بھی نہیں پہنچا، اپنی رفتار اور باقی مندہ عمر کو دیکھتے ہوئے یقین بھی نہیں کہ اسے رفتار سے چل کر دیار محبوب تک پہنچ سکوں گا، نا امید سا ہو جاتا ہے۔ تبھی محبوب یا بادشاہ کی نگاہ عنایت ہوتی ہے، اسے معلوم ہے کہ میرا عاشق اگر اپنی قوت سے سفر کرے گا تو مجھ تک پہنچانا
پہنچنا ناممکن ہے، لہٰذا زیر راہ کرم ساری رکاوٹیں قواد و آداب ختم کر کے اپنی قدرت کاملہ سے خزام کو ایسی سواری دے کر بھیج دیتا ہے جو سواری برسوں کا سفر لمحوں میں طے کر لیتی ہے، لہٰذا فوراً ہی اپنا جلوہ دکھا دیتا ہے۔ امام و عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزانی تدلا کے سلسلے تھے۔ جب اللہ عز و جل نے فضل فرمایا تو مدتوں کی مسافت ایک پل میں طے ہو گئی، کسی مقام تک پہنچنے کسی کو نہیں معلوم۔ اٹھے جو کسر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی، قصہ کہہ کہ وہ سینا تھے ارے تھے۔ 1994 کی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے پر حاضر ہوئے اور اس کے رب نے کلام فرمایا، عرض کی، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا، میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عن قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا، اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ گرا بے ہوش۔ پھر جب ہوش آیا بولا، باقی ہے، تجھے میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، ربی ارینی، الہی مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ ارشاد ہوا، تمہیں میرا جلوہ دیکھنے کی تاب نہیں۔ جب اصرار ہوا تو صفت کی تجلی کی ایک جھلک پہاڑ پر ظاہر فرمائی، جس کی حیبت سے پہاڑ پاش پاش ہو گیا اور خود حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ لیکن جب معاملہ اپنے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آیا تو لامکاں بلا کر دیدار و کلام اور انعامات سبھی سے مشرف فرما دیا۔ امام اہل سنت نے کیا خوب فرمایا، تبارک اللہ، شان تیری طبی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام منازل سلوک میں ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جذب نے ایک پل میں پہنچا دیا۔ ہم زندگی بھر سجدے میں سر رکھیں، سبحانہ ربی الاعلیٰ کہتے رہیں، لیکن کسی کو ہماری فکر نہ ہوگی، بلکہ ہمیں ریاکار اور نہ جانے کیا کیا کہا جائے گا۔ لیکن جس دن ایک مرتبہ بھی اللہ عز و جل فرما دے گا کہ یہ میرا بندہ ہے، جن و انس کی بات ہی کیا، ملائکہ بھی ہماری قسمت پر رشک کرنے لگیں گے۔ یقیناً جو خدا کا ہو جاتا ہے، کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ جب کوئی کسی بڑی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس بادشاہ یا سردار کے پسندیدہ طریقے پر اسے سلام و تحیت پیش کرتا ہے۔ جب بارگاہ خداوندی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوئی تو اللہ عز و جل کو سلام کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا مفہوم ہے کہ اللہ عز و جل آپ کو سلامت رکھے اور آپ پر اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے، برقرار رکھنے اور فنا کرنے کی والا وہی ہے، سبھی اس کی عطا سے سلامت ہے، اسے کسی کی سلامتی کی ضرورت نہیں۔ اسی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی ہر قسم کی بدنی عبادت، قولی عبادت اور مالی عبادت سبھی اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحید کے جواب میں اللہ عز و جل نے فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کا یہ احسان ملاحظہ فرمایا تو اس خوشی کے وقت میں بھی اپنی امت کو یاد رکھا اور عرض کی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی اللہ عز و جل کی یہ عنایتیں، رحمتیں، برکتیں صرف مجھ پر ہی نہیں بلکہ ہمارے ساتھ تمام نیک بندے بھی اس سلامتی و برکت میں شامل ہو جائیں۔ ملائکہ نے اللہ عز و جل کی جانب سے جب یہ عنایتیں، نوازشیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھیں
تو الحق و حقانیت رسالت کی گواہی دیتے ہوئے بول اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ مقام غور ہے کہ اللہ عز و جل کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں سے کس قدر محبت فرماتے ہیں۔ جب ولادت مبارک ہوئی اس وقت بھی لہجہ مبارکہ پر ربی حبلی امتی جاری تھا۔ جب معراج میں اپنے رب کی نعمتوں سے مشرف ہوئے تب بھی ان نعمتوں میں شامل فرما لیا۔ وصال فرمانے کے بعد لحد مبارک میں بھی ربی حبلی امتی زبان اقدس پر جاری تھا۔ حشر میں بھی اس رات پر بھی ہماری سلامتی کی دعا فرمائیں گے۔